बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरता देखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। तो मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने वाला इम्तहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों ज़िबा करना इससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए मुल्क शाम से मक्का मुकरमा आए। आप अलैहिस्सलाम ने 8 ज़ुल्हज्जा की रात को ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को अल्लाह की राह पर ज़िबा कर रहा हूँ। आप सुबह उठे तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मतलूब है। चुनाचे आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर 9वीं शब को फिर वही ख्वाब में देखा। चुनाचे दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन 10वीं रात फिर वही ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। जब तीसरी बार यही ख्वाब देखा तो वाज़िया तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। चुनाचे जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम ना बताया क्योंकि वो बिलाखिर माँ है। मुमकिन है कि कुर्बानी का नाम सुनकर इसका दिल पिसट जाए और इसकी आंखों से आंसू आ जाएं और सब्र ज़ब्त में कुछ फ़र्क पड़ जाए। चुनाचे मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला दिया, सर पर तेल भी लगाया और कंघी भी कर दी, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि आज मेरा बेटा किस आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी ले लो। इसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वो अपने घर से चल गए तो पीछे शैतान मलऊन बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वो कहने लगा, तेरा खावंद तेरे बेटे को ज़िबा कर देगा। उन्होंने कहा, बूढ़े तेरी अक्ल चली गई है, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? कहने लगा, हाँ इनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब इसने ये कहा कि हाँ इनको अल्लाह का हुक्म हुआ है तो बीबी हाजरा कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी इसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस ना चला तो वो रास्ते में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और इनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, किसी बड़ी की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वो कहने लगा, हरगिज नहीं, तुझे ज़िबा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है?
کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہو گیا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل اور حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسے کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی کی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کی عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اس جگہ کا نام جمرائے اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں، اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بنا بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی میں ہی سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا اے ابا جان، کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان، پہلی بات تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کنڈ ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی
تو آپ کے دل میں باپ کی محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونڈے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی اور ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال کر پھر چھری نہیں چلتی۔ چھری نے بچے کو پھر ذبح نہ کیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب دیا، اے ابراہیم خلیل، اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، آپ بتائیں میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا دیا اور ان کی بجائے ایک مینڈا یعنی دمبا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی محفوظ فرما لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم علیہ السلام تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ فرمایا، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں، اور کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹے کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔